اگلی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے، میں سیل فون نہیں رکھتا، مجھے نہ اس کے کوئی نہ کوئی دکھا دیتا ہے مجھے کہ جس میں عمران خان اور جیلر کی ملاقات کا ایک احوال سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا پہ کورام مچا ہوا ہے، تو جس میں وہ کہتا ہے کہ میں بطور مسلمان آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے زہر نہ دینا، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ ویسے بھی زیب نہیں دیتا، اور پھانسی کے وقت میرے منہ پہ کپڑا نہیں چڑھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور میرا جنازہ کوئی غیر مسلم نہ پڑے جیسے بھٹو کا ہوا۔ اب کالا کپڑا نہ باندھنا اور یہ اور وہ سارا، اور میری خواہش ہے کہ میرے جنازے میں میرا خاندان، میرا قبیلہ اور میرے چاہنے والے شامل ہو سکیں۔ اب یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے، شعر ہے میرا خیال ہے فیض احمد فیض کا، فیض صاحب کا، فیض حمید کا نہیں، فیض احمد فیض کا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور ایک بات، دلچسپ بات، میں ذرا چیزوں کو تھرڈ ڈائمینشن کی تلاش میں رہتا ہوں، میں یہ موت کے حوالے سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم زندگی میں کئی بار مرتے ہیں، اس پہ غور کریں ٹھنڈے دل سے۔ ہمارے یہاں جذبات فروشی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں بہت پاپولر ہوتی ہیں، لیکن میں کو تھوڑا سا اور طرح کی ہٹ کے ایک بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی جو 100 سال کی عمر میں مرتا ہے، وہ زندگی میں کئی بار مر چکا ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ پالنے میں ہوتے ہیں تو پالنے والا بچہ جو جھولے سے باہر نکل نہیں سکتا، وہ اس دن مر جاتا ہے جس دن وہ پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتا ہے، پھر اس کا بچپن شروع ہوتا ہے، پھر وہ حصہ مر جاتا ہے، پھر بچپن کے بعد جوانی آتی ہے، بچپن مر جاتا ہے، جوانی کے بعد کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ادھیڑ عمری، جوانی مر جاتی ہے، ادھیڑ عمر آدمی، پھر ادھیڑ عمر آدمی مرتا ہے اور بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی آخری موت واقع ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا باریک سی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی مرتے رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا تھوڑا شعور اس لیے ہوا کہ اب آئی کراسڈ 70، تو میں اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ زندگی میرے اندر سے رینگتی ہوئی باہر جا رہی ہے، سلو موشن میں صحیح، لیکن آئی کین فیل دیٹ۔ سو ڈیتھ از اے ریالٹی، اور یہ ایک ایسی ریالٹی جس کا مزہ آپ ایک بار نہیں چکھتے، زندگی میں کئی بار۔ لڑکپن بچپن کو کھا جاتا ہے، جوانی لڑکپن کو کھا جاتی ہے، پھر دھیڑ عمری جو ہے وہ اس کو کھا جاتی ہے، پھر بڑھاپا مکمل طور پر۔ سو پوری زندگی آدمی مرتا اور جیتا رہتا ہے۔ اور پھر جو ایک کانسیپٹ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا، موت کے بعد، تو اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ بات تو کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کسی کو یاد نہیں یا ان کو یقین نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہے، گھٹیا پن کی آخری انتہا، چمچا گیری کی آخری انتہا، چھچور پن کی آخری انتہا۔ جاپان میں کوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کون، مسلم لیگ نون کا، مجھے نہیں پتا یہ نون لیگ ہوتی کہاں ہے، یہ ندامت لیگ ہے، یہ ناکام لیگ ہے، مجھے نہیں پتا یہ کہاں ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی صدر ہے جاپان میں جو لکھ رہا ہے کہ جی ابانی پی ٹی آئی کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات میں بطور امیدوار نامزدگی کے خلاف اس نے بڑا چھچورا پیدا ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات گھٹیا حرکت دیکھ کے، گھٹیا بات سن کے سوچتا ہوں کہ اب اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی ہے جو پاکستانی ہے، ایسا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا، او بھائی وہاں تو داخلہ نہیں ملتا، وہ تیرا جو
میں کیا کہوں، نواز شریف، اس کی اوقات یہ ہے، وہ ایک زمانے میں کہا کرتا تھا میں میڈ ان پاکستان ہوں، بے نظیر میڈ ان انگلینڈ ہے. چونکہ نہ ان کو کوئی ایکسپوجر تھا، نہ علم تھا، نہ عقل تھا، ان پڑھوں کا خاندان تھا. پھر جب 4 ٹکے آئے اور تھوڑی سی ہوش آئی تو نواسے کو وہاں پڑھایا. اب نواسا میڈ ان انگلینڈ ہے. او بھائی، وہ پرائیڈ ہے وہ آدمی آکسفورڈ کا، اور وہ الیکشن جیتے گا، تمہاری اس میں عزت ہوگی. لیکن نہیں، یہ چونکہ چھچورے ہیں، اور وہ جانتا ہے یہ آدمی جو کوئی بھی ہے، یہ للو پنجو جو کوئی بھی ہے، یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کس کی کوئی اوقات نہیں. او چنسبت خاک را بعالم پاک، یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے. لیکن کر کیا رہا ہے وہ، جنہوں نے اس کو وہاں کا صدر بنایا ہوا جاپان کا، ان کی خوشامد، چمچا گیری، اور 2-4 لفظ ہیں وہ آپ خود ڈال لیں اس میں. لعنت، عجیب و غریب. وہ پاگل ہیں، وہ اگر اس کو لڑنے کی اجازت دیں گے تو ان کو تمہارے جیسے ٹٹ پونجیے کہ مشورے کی ضرورت ہے. اور ایک ایسا آدمی جو آکسفورڈ میں پڑھنے کے بعد، دنیا میں نام بنانے کے بعد وہ آ گیا، اور اس کا پیچھے 1 ٹکے کا نہیں. تو یہ جاتی عمرہ امرتسر ایون فیلڈ بات کرتے ہوئے نہ سوچتے ہیں، نہ کوئی شرم آتی ہے، نہ کوئی حیا. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کس قسم کے لوگوں نے ان کی پرورش کی ہوتی ہے.